کسی پنڈت گھرانے میں بھنگی یا جمیندار کام کرتا تھا۔ وہ پورے گھر کے باتھ روم صاف کرتا تھا، فرشوں پر ٹاکی لگاتا تھا اور لان میں جھاڑو پھیرتا تھا، اور آخر میں پورچ میں نیچے بیٹھ جاتا، اپنی پوٹلی کھولتا تھا اور گھر سے لائی ہوئی روٹی کھانا شروع کر دیتا۔ ایک دن وہ اپنی روٹی کھا رہا تھا کہ پنڈتوں کا چھوٹا بیٹا بھنگی کے پاس آیا، اس سے روٹی کا لقمہ مانگا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا۔ بچے کی ماں نے یہ منظر دیکھا تو وہ تڑپ کر اٹھی۔ اس نے بیٹے کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا چھینا، یہ ٹکڑا نیچے فرش پر پھینکا اور بچے کو مارنا شروع کر دیا۔ بچے نے ماں سے اپنا جرم پوچھا تو ماں نے چلا کر کہا، کم بخت، تم نے بھنگی کی روٹی کیوں کھائی؟ بچے نے پوچھا، ماں کیا بھنگی کی روٹی کھانے سے میں بھنگی بن جاؤں گا؟ ماں نے غصے سے جواب دیا، اور کیا، تم بھنگی کی روٹی کھانے کے بعد بھنگی ہی ہو چکے ہو۔ بچے نے کہا لگایا اور ماں سے کہا، ماں اگر روٹی کا ٹکڑا کھانے سے لوگوں کی ذاتیں تبدیل ہو جاتی ہیں تو یہ بھنگی 10 سال سے ہماری روٹی کھا رہا ہے، یہ 10 سال تک پنڈتوں کی روٹی کھانے کے بعد بھنگی کیوں ہے؟ یہ پنڈت کیوں نہیں بن سکا؟ آپ یقین کیجئے ہمارے معاشرے میں آج بھی نفرت کے کئی ایسے خود ساختہ معیار ہیں جن کی بدولت ہم بے سکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ذات پات، رنگ، نسل، زبان، علاقہ، آج بھی یہ چیزیں ہمارے درمیان نفرت پیدا کر رہی ہیں۔ خود کو برتر اور دوسروں کو حقیر ثابت کرنے میں ہم اتنے ہی قیمتی لمحات ضائع کر دیتے ہیں جبکہ ان لمحات میں ہم کامیابی کی کئی منازل طے کر سکتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نفرت بلا دلیل مانتے ہیں اور محبت ثابت کرنے میں ہزاروں دلیلیں بھی کم پڑ جاتی ہیں۔ زندگی اکیلے پن کا نام نہیں۔ جب یہ حقیقت یقینی ہے تو پھر اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں محبت بانٹیے اور لوگوں کو خوبصورت بنائیے۔ آپ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم آپ کو نفع نہیں دے گا، لیکن اس بڑے ہجوم میں 4-5 لوگ ایسے ضرور جمع کیجیے جن سے آپ کی محبت غیر مشروط اور لامحدود ہو۔ ہمارے ہاں محبت کئی شرطوں پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے کہ ہم دوستی ہی اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی مصیبت میں ہمارے کام آئے، اگر نہ آیا تو دوست نہیں۔ اس معیار کو بدلیں اور سوچیں کہ ہم دوسروں کے کیسے کیسے کام آ سکتے ہیں۔ ہم بے سکون کب ہوتے ہیں یا لفظ محبت سے بھی نفرت کب ہوتی ہے؟ دراصل جب ہم اپنی تمام محبت کو ایک پنجرے میں بند کر دیتے ہیں۔ اس پنجرے کا نام ذات، رنگ، نسل، قبیلہ، علاقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خدارا اس سے نکلیے، ہر انسان سے بلا تفریق محبت کیجیے، ہر انسان سے محبت کیجیے۔ جب آپ اس معیار کو تھام لیں گے تو معاشرے میں احترام، آدمیت خود بخود بڑھے گا، ادب عام ہوگا، حقوق غصب نہیں ہوں گے۔ ہر ایک عورت کو، ہر ایک مرد کو، سب کو عزت دیں، ہر ایک کو عزت دیں۔ اللہ آپ کو عزت دے گا، آپ اس کی مخلوق سے پیار کیجیے۔